نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ یہ سیشن نمبر 29 ہے اور اس کا نام ہے لائف ان مدینہ۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو وہ سب سے پہلے وہاں پر مسجد قباء کی تعمیر کیے، وہاں پر فاؤنڈیشن بنائے، اور جب وہ مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی وہ سب سے پہلے مسجد کو لے کر زمین خریدے اور اس پر مسجد بنائے، اور اس کے بعد اذان دی گئی اور بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا گیا۔ تو مسجد نبوی بنانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد قباء جا کر وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی پہلی مسجد تھی اور اس مسجد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد بنائی گئی یعنی مسجد نبوی بنائی گئی مدینہ میں، تو وہاں پر مسلمان صرف نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہاں پر مسلمان اپنی تعلیم کرتے تھے، مطلب ان کی تعلیم ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، ان کی میٹنگز ہوتے تھے، ان کے امپورٹنٹ ڈسکشنز کیے جاتے تھے، اگر کوئی باہر سے ڈیلیگیشنز آتے تو وہ بھی ان سے وہاں پر آ کر ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ مسلمانوں کا ایک میٹنگ پوائنٹ بن گیا تھا۔ اب مسجد بنانے کے بعد کیا ہوا؟ انصار اور مہاجرین کے بیچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بانڈ بنایا، ایک کنیکشن بنایا جو اپنے پن کا تھا، جو برادرہڈ کا تھا، بھائی چارے کا تھا۔ ہمیں یاد ہے نا کہ انصار وہ ہے جو مدینہ کے مسلمان تھے اور مہاجرین وہ ہے جو مکہ سے ہجرہ کر کے آئے تھے۔ تو اب انصار اور مہاجرین کے بیچ ایک دوسرے کے لیے بھائی چارے کا کنیکشن بن گیا تھا۔ انصار ہر حد تک جا کر مہاجرین کی مدد کر رہے تھے، یہاں تک کہ انصار مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دے دیے تھے، رائٹ، ان کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لیے تھے۔ اور لاسٹ سیشن میں ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کیا، کچھ فیملیز کو اپوائنٹ کیا تاکہ وہ ایک ایک مہاجر کو اپنے گھر میں پناہ دے سکے اور ان کو اپنا فیملی ممبر بنا سکے۔ اور یہ جو انصار اور مہاجرین کے بیچ محبت تھی، اس محبت کو اللہ نے بھی ذکر کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، جو ہم لاسٹ سیشن میں دیکھ چکے تھے۔ اور اب جتنے لوگ مہاجرین کو رکھ سکتے تھے وہ اپنے گھروں میں ان کو پناہ دے دیے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ موجود تھے جن کو کوئی آسرا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، تو یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسجد نبوی کے پیچھے ایک شیڈ بنایا گیا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے، یہ ان کے لیے آسرا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو جو یہ یہاں رہتے تھے مسجد میں، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اہل الصفہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے یہ مسلمان جو تھے یہ مدینہ تو آ گئے تھے، مدینہ آنا ان کے لیے فائدہ مند رہا کیونکہ ان کو یہاں پر پروٹیکشن ملی، یہ اپنے دین کو کھل کر پریکٹس کر سکتے تھے، یہ لوگ اپنے لاز، اپنے پریکٹسز بنائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ساری مشکلیں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہ ایسے کئی سارے لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے، رائٹ۔ تو یہ لوگ مدینہ میں بھی غریبی کے حال میں رہ رہے تھے، اسی لیے ان کے لیے مسجد کے پیچھے ایک شیڈ بنایا گیا تاکہ یہ لوگ یہاں پر آسرا لے سکیں۔ تو یہ لوگ رات میں مسجد کے آسرے میں رہتے تھے اور دن میں کام کی تلاش میں نکل جاتے تھے، مزدوری کے بھی کام کر لیتے تھے، کوئی اپنے ہنر سے، کوئی اپنے ٹیلنٹ سے کچھ کما لیتا، تو کوئی اپنی محنت سے مزدوری کر کر کچھ کما لیتا۔ انفیکٹ کہا گیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی جب مدینہ آئے تھے تو وہ مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ پانی بھرنا۔ وہ دور سے پانی لے کر آتے تھے، جہاں پر بھی کہیں کنسٹرکشن ہو رہا ہو یا جہاں پر بھی پانی کی ضرورت ہو تو وہ بکٹس اٹھا کر پانی کے لے کر آتے تھے، اور دن میں کہا گیا ہے کہ اراؤنڈ 15 سے 16 بکٹس وہ لے کر آتے تھے، جس کے لیے ان کو ایک بکٹ کے لیے ایک کھجور ملتا تھا۔ تو وہ جو بھی دن میں کماتے اس کا آدھا لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھا لیتے اور کچھ بانٹ دیتے۔ تو دیکھیے کافی سارے لوگ ایسے تھے جو بھوکے رہتے تھے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کیونکہ دیکھیے انصار بھی کوئی زیادہ پیسے والے نہیں تھے، ان کے پاس جتنا بھی تھا وہ اس سے ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ کافی نہیں تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ وقت بھی بہت آزمائش کا وقت تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں مدینہ میں اب جو لوگ رہ رہے تھے وہ پہلے تو کون تھے؟ یہود اور عرب، ٹھیک ہے۔ عرب میں سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شرک پر تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔
تو بیسکلی مدینہ میں 3 کیٹیگری کے لوگ ہو گئے تھے اب. پہلے مسلمان، اور مسلمان میں کون؟ جو مدینہ کے اوس اور خزرج کے ٹرائبس تھے وہ، جس کو انصار کہا جاتا ہے، اور دوسرے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے. یہ مسلمانوں کی کیٹیگری تھی. دوسری کیٹیگری یہود کی تھی، اور تیسری کیٹیگری ان مشرکون کی تھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو ابھی بھی شرک پر تھے. ٹھیک ہے. تو اب ان میں سے سب سے اسٹرانگ گروپ جو بن رہا تھا وہ مسلمانوں کا تھا، جس کے لیڈر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں ہوا وہ یہاں پر ان کے ساتھ مدینہ میں بھی ہو، اسی لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے 2 گروپس تھے، یہود اور مشرکین، ان سے بھی پیس میکنگ اگریمنٹس بنائے. ٹھیک ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ کیا اگریمنٹس بنے کہ مسلمان ایک امہ ہے، ایک نیشن ہے، ان لوگوں میں فرق نہیں ہے، چاہے وہ مکہ کا ہو، چاہے وہ مدینہ کا ہو، چاہے وہ یمن کا ہو، چاہے وہ یہود ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو پھر وہ ایک ہی امہ ہے. ان میں کوئی ریشل ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن سب اپنے اپنے ٹرائبس کے ساتھ رہیں گے، اور وہ لوگ اپنے ٹرائبس کے لیے رسپانسبل رہیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلم دوسرے مسلمان کا قتل نہیں کرے گا، اور کوئی مسلمان بھائی کوئی غیر مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو نہیں مارے گا اور اس کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو یہود ہے اگر وہ مسلمان ہوئے تو وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہی ٹریٹ کیے جائیں گے، ان کو بھی ان کے پورے رائٹس ملیں گے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے. اور اگر جنگ میں سے ان کو کوئی بوٹی ملی، کوئی مال ملے گا، تو وہ مال سب میں ایکولی ڈیوائڈ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ تھے مسلمان کے ساتھ اگریمنٹس. اب مشرکون کے ساتھ بھی اگریمنٹ بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا کہ یہ لوگ مکہ کے مشرکون سے مل کر اپنے مدینہ کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے. ان سے کہا گیا تھا کہ یہ اگر اسلام پر نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اپنے مذہب پر رہو، لیکن مکہ سے مل کر ان کے مدینہ کے مسلمانوں کے دشمن نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہود کا کیا اگریمنٹ تھا؟ ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا مذہب فالو کر سکتے ہو، اپنی کمیونٹی کے لیے آپ خود ذمہ دار ہو، آپ اپنے لاز ڈیسائیڈ کرو، آپ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر مت کرو اور ہم آپ کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر یہود اور مسلمانوں کے بیچ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھر وہ ڈسپیوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا اور وہ فیصلہ کریں گے. اور یہ بھی قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوئیں گے اور مسلمانوں کے دشمن نہیں بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب تینوں گروپس کے اگریمنٹس بن گئے تھے، اور تینوں گروپس بھی ان کو نبھانے کی قسم کھائے، اور یہ لوگ سب یہ بولے کہ ہم مدینہ میں ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے. ٹھیک ہے. ان کے بیچ یہ پیکٹ ہوا. تو اب یہاں پر یہ جو گروپس تھے یہود اور مشرکون، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام پر آ گئے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے مذہب کو ہی فالو کر رہے تھے. لیکن ان میں سے ایک ایسا گروپ بن رہا تھا جو نہ اسلام پہ تھے اور نہ وہ امن کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایسا گروپ تھا جو جان بوجھ کر مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے، مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتے تھے. اور یہ کون تھے؟ منافقون، یعنی ہپوکریٹس. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ گروپ بڑھا. ٹھیک ہے. اور ان کا لیڈر بنا عبداللہ بن ابی. یہ ہم انشاءاللہ آگے جانیں گے اور ڈیٹیلز میں. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کا بھی سائیڈ میں ایک گروپ بن رہا تھا جو منافقون کا تھا. تو اب مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ بہت زیادہ خطرناک تھا. کون؟ منافقون. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ، خاص طور پر یہود اور مشرکون کے ساتھ، یہ کانٹریکٹ کیوں کیا؟ تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو مکہ میں ہوا وہ واپس دوبارہ مدینہ میں نہ ہو. رائٹ. اور ساتھ ساتھ قریش نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی ٹھان لی تھی اس کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس لیے وہ یہ سارے پریکاشنز پہلے سے ہی لے رہے تھے. اور دیکھیے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگریمنٹس جو لیے جو مسلمان، یہود اور مشرکون کے ساتھ، وہ کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہو. رائٹ. یہ اگریمنٹس، یہ پیکٹس جو بنائے گئے وہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہو اور مدینہ والوں کی حفاظت کے لیے ہو. رائٹ. اسی لیے تو بنائے گئے نا. ان کو مکہ کے مشرکون سے یا مدینہ کے مشرکون سے جنگ کرنا نہیں تھا. ان کا بس یہ کہنا تھا کہ تم بھی سکون سے رہو، ہم کو بھی سکون سے رہنے دو. لیکن قریش تو باز آنے والے نہیں تھے. تو قریش نے کیا کیا؟ ایک دن سعد بن معاذ، مدینہ کے جو اوس کے قبیلے کے جو لیڈر تھے، وہ مکہ گئے عمرہ کے لیے، اور وہاں وہ اپنے پرانے ساتھی ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ طواف کر رہے تھے. ابو صفوان کون؟ وہ مکہ سے ہی تھے، امیہ بن خلف کے بیٹے تھے، اور وہ اس وقت مشرک ہی تھے. ٹھیک ہے.
تو ابو جہل نے سعد بن معاذ کو ابو صفوان کے ساتھ دیکھا اور ان سے بولے کہ تم کو اتنی ہمت کہ تم ان مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دے کر مکہ آئے ہو، یہ سوچ کر کہ تم یہاں محفوظ رہو گے؟ واللہ اگر تمہارے ساتھ ابو صفوان نہیں ہوتا تو میں تمہارا ایسا حشر کرتا کہ تم واپس اپنے گھر نہیں جا پاتے۔ تو ابو جہل کی اس دھمکی سے مسلمانوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ ان لوگوں کا کعبہ آنا جانا اب مشکل ہو جائے گا، رائٹ؟ وہ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کعبہ نہیں جا سکیں گے، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ قریش مسلمانوں کو جان سے مارنے کی کوشش میں ہیں۔ جہاں ان کو مسلمان بنا کوئی پروٹیکشن کے دکھیں گے تو پھر وہاں پر ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ دیکھیے سعد بن معاذ تو مدینہ کے لیڈر تھے، اس کے باوجود بھی جب ابو جہل نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو پھر کوئی عام مسلمان کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے پھر، رائٹ؟ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پھر۔ تو مسلمان پر ایک طرف قریش کا خطرہ منڈرا رہا تھا اور دوسری طرف یہود کا، کیونکہ یہود بھی جو تھے وہ اوس اور خزرج کے ساتھ اپنی پرانی دشمنی کے بدلے کو لے کر موقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ اس لیے اب مسلمانوں کو انٹرنلی یعنی مدینہ کے اندر یہود سے خطرہ تھا اور ایکسٹرنلی یعنی قریش سے بھی خطرہ تھا۔ اب مدینہ میں جو مسلمان کی قوم بڑھتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ دشمنی بھی بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو مکہ میں ان کے صرف ایک ہی دشمن تھے جو قریش تھے، اب مدینہ میں مسلمان کے جو دشمن ہو رہے تھے وہ کون کون تھے؟ قریش، یہود اور ساتھ ساتھ اب منافقون بھی ہو رہے تھے، رائٹ؟ تو جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے مسلمانوں کا خطرہ بڑھ رہا تھا، اس حد تک کہ مسلمان سوتے وقت بھی اپنے ہتھیار لے کر سوتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں سے ان پر کوئی حملہ نہ کر دیں۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لوگ ہمیشہ ہتھیار کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار رہتے۔ پھر اللہ نے قرآن میں سورہ مائدہ کی ورس 67 نازل کی، جس میں اللہ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ دیکھیے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا اوور ویو دیکھتے ہیں تو ایسا دکھتا ہے کہ مکی وقت جو تھا وہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہوتا گیا، اور مدنی وقت جو تھا وہ صرف مسلمان جنگ کرتے گئے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسلام امن کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے یا اسلام از اے ریلیجن آف پیس، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جنگ کیوں کیے؟ دیکھیے اب تک مسلمان پر مکہ میں جتنے بھی ظلم ہوئے، رائٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ چپ رہنا اور صبر کرنا سکھایا، چاہے ان کو جتنا ٹارچر کیا گیا، چاہے ان کو جتنا ذلیل کیا گیا، وہ چپ چاپ برداشت کیے۔ انفیکٹ عمر رضی اللہ عنہ بہت اپسیٹ ہوا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کیوں ہم بدلہ نہ لیں، کیوں ہم ان کے ظلم کو اتنا سہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں؟ ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ لڑنا نہیں تھا۔ کیوں ایسا ہوا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ وہ صبر سے کام لیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ اس طرح مشرکون کو وقت بھی دے رہے تھے کہ وہ اسلام پر آ جائیں۔ تو مدینہ کا ایرا جنگوں والا اسی لیے کہا گیا کیونکہ شروع میں ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے تو پھر یہ لوگ سروائیو نہیں کر پاتے تھے، اور پھر بعد میں ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا اور یہ فرض کر دیا گیا کہ اب ان کو جنگ کرنا ہے اسلام کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب مدینہ میں کیا ہو رہا تھا؟ اسلام اسٹرینتھن ہو رہا تھا، مسلمان اب مائنورٹی نہیں تھے، ایک پوری کمیونٹی بن گئے تھے، اور یہ لوگ اپنے دین کو اب کھل کے پریکٹس کر رہے تھے، ان کو فریڈم مل گیا تھا، اور اللہ سے بھی ان پر احکام آ رہے تھے، اللہ ان کو رولز بتا رہے تھے۔ اس لیے کہا گیا نا کہ سورہ بقرہ وہ پہلی سورت تھی جو مدینہ جانے کے بعد نازل کی گئی، اور اس میں کئی سارے احکام ہیں، کئی سارے رولز ہیں مسلمانوں کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پریکاشنز لینے کے باوجود بھی قریش نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کے مسلمانوں کو مٹا کر رہیں گے۔ تو قریش نے کیا کیا؟ مدینہ کے مشرکون کو یہ دھمکی دیے کہ مسلمان کو مدینہ سے باہر نکالو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکالو، ورنہ قریش پھر ان لوگوں کی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان کو مار دیں گے۔ اور مدینہ کے مشرکون بھی مل کر یہ پلان بنا رہے تھے کہ ان کو کیسا نکالا جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ مشرکون کے پاس گئے اور ان کو سمجھائے کہ یہ قریش کی صرف ایک دھمکی ہے اور یہ لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے، بس تم لوگ ان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگ مت کرو،
کیونکہ دیکھیے جو مدینہ کے مسلمان تھے وہ مشرکون کے رشتہ دار ہی تو تھے، رائٹ؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا اور ان کو روکا۔ دیکھیے کس حد تک تھی ان کی نفرت، ان قریش کی نفرت مسلمانوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ ان کو ہر طریقے سے برباد کرنے کی کوشش میں تھے۔ اگر وہ ڈائریکٹلی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے تو وہ انڈائریکٹلی ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، رائٹ؟ اب تک مسلمانوں کو سب کچھ برداشت کر کے صبر کرنے کا حکم آیا تھا، پر اب فائنلی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو اپنے ڈیفنس میں جنگ کرنے کی پرمیشن مل گئی، اور یہ پرمیشن آگے جا کر فرض بھی کر دی گئی تھی۔ تو مسلمانوں کو اللہ سے حکم آیا تھا سٹیجز میں، ٹھیک ہے، کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو قریش کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ملی، ٹھیک ہے، اور ان کے کیراوانز کو ریڈ کرنے کی بھی اجازت ملی۔ کیوں؟ کیونکہ یاد ہے نا کہ مکہ کے مسلمان جو تھے وہ اپنا سارا مال مکہ میں ہی چھوڑ کر آ گئے تھے، اور وہ مال کس کا ہوا؟ مکہ کے مشرکون کا ہوا۔ وہ لوگ اس مال کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کر رہے تھے۔ تو اب مکہ والے جو مسلمان تھے وہ تو خالی ہاتھ تھے، ان کو تو کچھ نہیں ملا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو یہ اجازت دی کہ یہ لوگ جو بھی ان کے کیراوانز مدینہ سے ہو کر آتے جاتے تھے ان پر ریڈ کر کے ان کا مال لینے کی ان کو اجازت مل گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا پہلا سٹیج۔ دوسرے سٹیج میں مسلمانوں کو یہ اجازت ملی کہ جو بھی قبیلہ قریش کے ساتھ ہاتھ ملا کر ان لوگوں کے ساتھ دشمنی کرے گا ان کے ساتھ بھی ان کو جنگ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی اجازت ملی تیسرے سٹیج میں کہ اب یہ یہود کے بھی قبیلے کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہود ان کے اگریمنٹ کے باوجود بھی ان کے رولز کو توڑے اور مشرکون کے ساتھ ہاتھ ملائے، تو اس لیے یہود کے ساتھ بھی جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے کیونکہ مسلمان اس حد تک خوف میں جی رہے تھے کہ وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، کئی رات وہ جاگ کر گزار دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں سو پاتے تھے۔ جب کوئی صحابہ آ کر ان کے گھر کے باہر پہرا دیتا تو وہ کچھ دیر کے لیے جب سو جاتے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ آیت آئی کہ اللہ ان کی حفاظت کریں گے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو منع کر دیا کہ وہ راتوں میں آ کر ان کی حفاظت نہ کریں۔ تو دیکھیے جب مسلمان اس حد تک اس خوف میں جی رہے تھے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو باہر کا خطرہ الگ اور ایک اندر کا خطرہ الگ، تو اس لیے اللہ نے ان پر اس وقت اپنے ڈیفنس میں جنگ کرنا جائز کر دیا۔ تو اب جب ان مسلمانوں کو اللہ سے جنگ کا حکم آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ٹریننگز دیتے تھے۔ کس چیز کی ٹریننگز؟ تاکہ لوگ تیر چلانا سیکھیں، گھوڑ سواری کرنا سیکھیں، جو چیزیں ان کو جنگ کے لیے ضرورت ہوگی وہ سارے ٹریننگز شروع ہو گئے تھے۔ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک ملٹری آرمی تیار کر رہے تھے، ان کو ٹریننگز دے رہے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر لوگوں کو ٹاسکس دیتے تھے۔ ان گروپ کے لیڈرز بھی اپوائنٹ کیے جاتے تھے، اور ان کے ٹاسک کیا ہوتے تھے کہ کچھ گروپس جو ہے وہ مدینہ کے باہر، مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں پہرے داری دیں گے، اور کہیں بھی اگر ان کو کہیں سے کچھ خطرہ سمجھ میں آئے گا تو پھر وہ آ کر مدینہ کے لوگوں کو الرٹ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی ٹاسک دیا کہ وہ مکہ والوں کے جو کیراوانز تھے جو ان کے راستے سے اگر گزرتے تو ان کو روک کر ان پر ریڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، ان کے مال کو لوٹ لیا جائے۔ تیسرا ٹاسک کیا تھا؟ جو مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں جو قبیلے رہتے تھے ان کے ساتھ ان کو اچھے ریلیشن شپس مینٹین کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کو اگریمنٹس میں آنا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھے ٹرمز میں رہے اور قریش کے ساتھ مل کر ان کے خلاف نہ ہو جائیں۔ اور چوتھا ٹاسک تھا کہ اسلام کے میسج کو پورے عرب میں پھیلانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 ٹاسک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گروپس میں ڈیوائڈ کر دیے، اور ان گروپس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سریہ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے جو گروپس، جو ملٹری گروپس ہوتے تھے، کچھ گروپس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیے تھے وہ اس گروپ کا خود حصہ تھے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں انوالوڈ تھے، وہ بھی جاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو ایسے گروپس کو کیا کہا گیا ہے؟ غزوہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پارٹیسپیٹ کیے تھے۔ لیکن کچھ ایسے ملٹری گروپس بھی تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹ نہیں کیے، وہ صرف یہ گروپس کو کمانڈ کر کے بھیجتے تھے ان کے لیڈرز کے ساتھ۔ ان گروپس کو سریہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ گروپس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پارٹیسپیٹ کیے وہ غزوہ ہے، اور جس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیے وہ سریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گروپس میں ڈیوائڈ کر کر ان کو ٹاسکس دے رہے تھے اور اپنی ملٹری آرمی کو بڑھا رہے تھے، اسٹرانگ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بیسکلی وہ جنگ کے لیے پریپیئر ہو رہے تھے۔
اور انشاءاللہ ہم اس سیشن کو یہیں روکیں گے اور آگے کے سیشن میں ہم اور ڈسکس کریں گے کہ یہ لوگ آگے کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.